تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا عبد المطلب سرکار نے کہ میری بہو حضرت آمنہ نے دیکھا کہ جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو اس نے پیدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اور اس نے اپنی زبان سے، ابن عباس کہتے ہیں اپنی زبان سے جو پہلا جملہ کہا اللہ اکبر، سبحان اللہ حمدا کثیرا کثیرا۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کہا اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ حمدا کثیرا، اس طریقے سے اللہ کی حمد اور تکبیر بیان کی، اور اس کے بعد سر کو سجدے میں رکھ کر کے کہا یہ کہتے ہوئے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اور اس کے بعد جب پیشانی کو زمین پہ رکھ دیا تو کہا رب حب لی امتی رب حب لی امتی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 لوگ کھڑے ہیں میرے سامنے اور ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں، ایک کے ہاتھ میں بہت بڑا تشت ہے، وہ تشت اتنا بڑا تھا کہ میری آنکھیں چوندیاتی تھی، اور اس نے کہا حلیمہ اس میں چاروں کونوں میں سے کوئی ایک کونے کو چنو، تو میں نے اس کے بیچ میں انگلی رکھ دی، تو کہا تو نے زمین کا مرکز پا لیا، اور اس کے بعد کا اس تشت میں رکھ کر 7 مرتبہ انہوں نے میرے شہزادے کو نہلایا، 7 بار غسل دیا، اور حریر کا یہ کپڑا لے کر کے آئے تھے، وہ حریر کا کپڑا میرے شہزادے کو لپٹا، اور لپٹنے کے بعد جب میں نے دیکھا ان کی گود میں میرا شہزادہ ہے تو میں نے دیکھا غیب سے آواز آئی کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو مشرق کی سیر کراؤ تاکہ اہل مشرق ان کو جان جائیں، انہیں مغرب کی سیر کراؤ مغرب والے ان کو جان جائیں، دریاؤں کی سیر کراؤ دریا والے ان کو جان جائیں، بحرو بر اس سب طرف کی سیر کراؤ، عالمین کی سیر کراؤ، سب ان کو جان جائیں، ان کی معرفت حاصل کر لیں، ان کی معرفت حاصل کر لیں، ان کی پہچان حاصل کر لیں، ابراہیم کی خلت انہیں دے دی جائے، آدم کی صفوت انہیں دے دی جائے، نوح کا جلال انہیں دے دیا جائے، موسیٰ کا جلال انہیں دے دیا جائے، عیسیٰ کا جمال انہیں دے دیا جائے، یوسف کا حسن انہیں دے دیا جائے، لہن داؤدی انہیں عطا کر دی جائے، ایوب کا صبر انہیں دے دیا جائے، انبیاء کی جتنی خصوصی صفات تھی وہ ساری صفات کو ایک ذات کے اندر جمع کر دیا جائے، اور پھر کہا کہ یہ عالمین کا سردار ہے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کیونکہ ان کی پشت پر اس وقت بھی مہر نبوت موجود تھی، یہ بات یاد رکھنا، انسان بڑا ہو کر کے جھوٹ بول سکتا ہے لیکن یہ میرے نبی کی نبوت کا ثبوت ہے، اللہ نے انہیں ہر جھوٹ سے پاک رکھا کہ ان کی پشت پر کبوتری کے انڈے جیسا ایک نشان تھا جس میں لکھا تھا محمد، اس کے اوپر رسول اور اوپر لکھا تھا اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ، ترتیب یہ تھی نیچے محمد اس کے اوپر رسول اس کے اوپر اللہ، اور لکھنے کی ترکیب بھی یہی ہے کہ نیچے سے شروعات ہوتی ہے اور اس کو لوگ پڑھ سکتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ نشانی میرے پوتے کی پشت پر موجود ہے، کون کہتا ہے کہ لوگ نہیں جانتے تھے؟ نبی کے گھر والوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ نبی ہے، حیرت کی بات ہے، تم 1450 سال کے بعد کہاں کہاں پیدا ہوئے، تمہیں پتا ہے کہ وہ نبی ہیں، اور جنہوں نے کعبے کو جھکتے دیکھا، جنہوں نے سجدہ کرتے دیکھا، جنہوں نے پشت پر مہر نبوت دیکھا، اور پشت پر مہر نبوت پہلے دن سے تھی، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے، جس وقت رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے اس دن مکہ المکرمہ میں ایک یہودی تاجر آیا تھا، اس نے اعلان کرنا شروع کیا کہ تمہارے کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اتفاق سے اس دن مکے میں کسی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، صرف رسول اللہ کی ولادت ہوئی تھی، یعنی جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے پورے مکے میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، تو اس وقت کہا تمہارے کس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا بیٹا کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو تجھے اتنی دلچسپی کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جو ستارہ مخصوص نبی کی پیدائش پر طلوع ہوتا ہے اسی ستارے کو آج میں نے آسمان پر طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، آج آخری نبی کی ولادت ہوئی ہے، مجھے بتائیں لوگ کہتے ہیں میلاد پہ کیا ہوتا ہے، میں نے کہا میلاد پر وہ ستارہ طلوع ہوتا ہے جو ستارہ کبھی طلوع نہیں ہوتا، وہ صرف نبی کی ولادت پر طلوع ہوتا ہے۔ جب اس نے کہا کہ وہ تارا میں نے آج طلوع
طلوع ہوتے دیکھا جو صرف نبی کی ولادت پر طلوع ہوتا ہے. تو کسی نے بتایا آج عبد المطلب کے گھر عبداللہ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. اس نے کہا کیا مجھے لے کر چل سکتے ہو دکھانے کے لیے؟ اب بتاؤ یہودی تاجر مکہ آیا ہوا ہے, اس کو کیا دلچسپی کسی کے گھر کے بچے کی دیکھنے کے لیے, لیکن وہ دیکھنے آیا اور اس نے کہا کیا پیٹھ سے کپڑا ہٹا کے دکھا سکتے ہو؟ جب پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت موجود تھی. وہ مہر نبوت کو دیکھ کر چیخ مار کے بے ہوش ہوا, اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے کیا کہا پتا ہے؟ اس نے کہا ہائے آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل کر بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی. لوگ کہتے ہیں نبی کی اماں مسلمان نہیں تھی, نبی کے دا. میں نے کہا یہ سارے مناظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے, نہیں دیکھے تھے اپنی آنکھوں سے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کی میلاد کا ذکر لوگوں کو اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ یہ ساری باتیں سامنے آتی. بہرحال یہ سب باتیں بتائی عبد المطلب سرکار نے. حضرت عبد المطلب نے بتائی حلیمہ میرا بیٹا معمولی نہیں ہے. اور پھر وہ اور یہ بھی کہا وہ کسی دائی کا اس نے دودھ نہیں پیا, صرف 2 کا دودھ پیا اب تک 10 دنوں میں 7 دنوں میں, یا تو اس کی اپنی امی ہے یا تو سویبہ ہے. اور ایک بات بتاؤں یہ بھی نبی کی شان ہے. سویبہ کنیز تھی, ابو لہب کی کنیز تھی. سویبہ جب تک کنیز رہی نبی نے دودھ نہیں پیا, کنیز کا دودھ نہیں پیا نبی نے. جس دن حضور کی ولادت ہوئی یہی کنیز ابو لہب کو مبارکباد دینے کے لیے گئی تو کہا کہ تمہارے گھر بھتیجا آیا ہے. اس نے کہا میں نے تجھے آزاد کیا. پہلے اس کو آزاد کروایا پھر اس کے بعد دودھ پیا. اب یہاں ایک جملہ دل پہ لکھ لیں, جو کسی کافر کی کنیزی میں ہو, جب آقا اس قیدیہ کا دودھ نہیں پیتے جب تک اس کو آزاد نہیں کرا لیتے, تو جو جہنم کی قید میں ہو اس کے شکم میں اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے 9 مہینے تک قیام کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو یہ بھی تو خیال آنا چاہیے. پھر حلیمہ گھر میں گئی, روایتوں میں آتا ہے, میں جلدی اب چلتا ہوں وقت ختم ہو رہا ہے. حلیمہ گھر میں گئی, حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سے پورا گھر منور تھا. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جب حضرت آمنہ خاتون رسول اللہ کو اپنے شکم میں رکھے ہوئے تھی تو عورتیں کہتی تھی آمنہ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو. اور حلیمہ جب اپنی جھوپڑی میں لے گئی حضور کو تو حلیمہ کی پڑوسی عورتیں کہتی تھی حلیمہ سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو, تیل ضائع ہوتا ہے, سوتے وقت چراغ بجھا دینا چاہیے, تیل ضائع ہونے سے بچا لو. حلیمہ کہتی اللہ کی عزت کی قسم جس دن سے میں آمنہ کا لال لائی ہوں مجھے چراغ جلانے کی کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ مسلمانوں تمہیں پتا بھی ہے, اسی لیے میرے امام نے کہا ہے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا. پہلے نبی کو جانو تو ماننے کا مزہ آئے گا. نبی کو جانتے ہی نہیں, ارے بھائی جس کو جانتے نہیں اس کو ماننے کا مزہ کیسے آئے گا؟ پہلی منزل جاننے کی ہے, دوسری منزل ماننے کی ہے. جو جان کے مانے گا پھر وہ کہے گا نہ رکھا غیر سے کام, تو پھر نتیجہ یہ ہاتھ آئے گا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نبی کے بارے میں کچھ جانتے نہیں, جاننے کی کوشش نہیں کی. جانا بھی تو انٹرنیٹ سے جانا جہاں صحیح معلومات کا فقدان ہے. سنیے ذرا غور سے سنیے, اپنے بزرگوں سے سنو, اپنے بزرگوں کی معتمد روایات اور مستند روایات سنو. انٹرنیٹ کے نابالغ محققین پر مت پھسلو, اس لیے کہ آپ کو وہاں کیا ملنا ہے میرے بھائی. یہ 1450 سالہ ذخیرہ آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے پاس ملے گا, جس کو لوگ مشکوک کرنا چاہتے ہیں. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے اتنا خوبصورت بچہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اور مورخین لکھتے ہیں کہ حلیمہ تو آئی تھی پیسے کی لالچ میں. اسے کیا تھا کہ اس بچے سے کیا عقیدت تھی؟ وہ آئی تھی پیسے کی لالچ میں, کیونکہ حضرت حلیمہ پیسے کے لیے آئی تھی. پیسہ تو میں کہہ رہا ہوں یعنی مال کے لیے آئی تھی, کیونکہ اس کے تو سینے بھی خشک ہو گئے تھے. قحط سالی کا حال یہ تھا کہ اس کے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی گنجائش نہیں تھی, بھوکے پیٹ تھی. اس کے جانوروں کا بھی حال برا تھا. لیکن قدرت بھی قدرت ہے, قحط سالی لاتے ہیں تو پھر اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے.
بارش برسائی جاتی تو اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے، کسی کو غریب کرتے تو اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے، کسی کو مالدار کرتے تو اس میں بھی کچھ حکمت ہوتی ہے۔ حلیمہ کو پہلے غریب کیا، حلیمہ کو پہلے مفلس کیا، حلیمہ کو پہلے فاقہ کش کیا، حلیمہ کا سینہ خشک کیا، حتیٰ کہ اس کا بچہ پوری پوری رات روتا ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے نہیں، لیکن حلیمہ آئی ہے کہ بچہ کوئی مل جائے گا، دودھ پلا کے 2 سال کے بعد مجھے کچھ نہ کچھ تو اجرت ملے گی تو میرا کام بن جائے گا۔ اب آئی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام سو رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، مجھے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کپڑا کہاں ختم ہوتا ہے حسن کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں لَکَ بَدْرٌ فی الوجہ الاجمل خطحال مہ زلف ابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہو مسلمانوں ذرا غور سے تو سنو۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے جیسے ان کو دیکھا میرا دل ان پر فدا ہو۔ حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے، سعادت مند لوگ جب حضور کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے حضور پہ قربان ہو جاتے تھے، حضور پر فدا ہو جاتے تھے۔ یہی تو بات ہے، حسن یوسف پر ایک زلیخا فدا ہے، حسن مصطفیٰ پر ساری کائنات قربان ہے۔ یہ حسن تو کہتی ہیں میں نے فرط محبت میں ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ بات دھیان سے سننا، میں نے ان کے سینے، انہوں نے آنکھیں کھولی اور مسکرایا۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھیں ورنہ بڑے بوڑھے بیٹھے ان سے پوچھ لیں، یہ مشاہدہ ہے کہ پہلے دوسرے تیسرے چھٹے پانچویں 10ویں 20ویں دن کے جو بچے نیند سے اٹھتے ہیں کوئی بچہ مسکراتے ہوئے کبھی نہیں اٹھتا، یہ فطرت ہے۔ چھوٹے بچے ہمیشہ روتے ہوئے اٹھتے ہیں، چھوٹے بچے ہمیشہ روتے ہوئے اٹھتے ہیں، وہ روتے ہیں۔ کوئی بچہ کبھی مسکراتے ہوئے، نہ بچہ مسکراتے ہوئے پیدا ہوتا ہے اور نہ مسکراتے ہوئے کبھی اٹھتا ہے، اور جو سب بچے روتے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ روتا ہے تو سب ہنستے ہیں، لیکن سارے بچے روتے ہوئے دنیا میں آئے، میرے آقا نہیں روئے، حضور نہیں روئے، حضور کی ولادت کے وقت تو رونا نہیں تھا۔ وجہ اس کی بہت بڑی حکمت ہے، کبھی یاد دلائیں تو اس حکمت پہ ہم آپ کے ساتھ میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ابھی 10 منٹ بچے ہیں، اسے بات پوری کرنا ہے ورنہ میں اپنے عنوان سے ہٹ جاؤں گا۔ حضور نہیں روئے، اللہ کے رسول نہیں روئے، نہیں روئے وہ، کیونکہ یہاں فطرت قدموں میں زیر ہے۔ لوگوں کی فطرت الگ ہے، حضور کی شان الگ ہے۔ دیکھو ہم مٹی پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان بنتا ہے، حضور مٹی پہ قدم رکھتے تھے تو قدم کا نشان نہیں بنتا تھا، اور ہم پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو قدم کا نشان نہیں بنتا، حضور پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو قدم کا نشان بن جاتا تھا۔ حضور ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح، ہم کہتے ہیں مشورہ دیتے ہیں، لوگ سنتے ہیں ایسا نہ کہا کر، لوگوں کو بے ادبی کا موقع ملتا ہے ایسی بد زبانی ہذیان گوئی نہ کیا کرو، کم سے کم جس کے ٹکڑے کھاتے ہیں اس کے گاتے ہیں، نہیں گا سکتے چپ تو رہو، نہیں فضیلت پڑھ سکتے تو چپ تو رہو، خاموش تو رہو۔ اللہ اکبر، غور کرنا مسلمانوں۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں کھولی، مسکرایا، وہ مسکرائے کیا میرا دل میرے ہاتھ سے چلا گیا، اور میں نے اٹھایا، اور اٹھا کر کے حضرت آمنہ خاتون کہتی تھی حلیمہ میرا بچہ معمولی نہیں ہے، اور انہوں نے بھی واقعات کا سلسلہ شروع کیا، میں نے فرط محبت میں اٹھایا، اٹھا کر جیسے سینے سے لگایا، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی خدا کی عزت کی قسم ان کا سینہ میرے سینے سے لگنا تھا، مجھے ایسا لگا میرے سینے میں دودھ کی نہر جاری ہو گئی۔ اب اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ اگر حلیمہ سینے میں غذا لے کر آتی اور حضور کو پلاتی تو لوگ کہتے حضور سے کہ آپ کو تو میری اماں نے پالا، آپ کو تو میری دادی نے پالا، آپ کو تو میری نانی نے پالا، لیکن حضور کو کوئی پالنے کا تانا نہ دے، پہلے
قحط مسلط کیا، غربت مسلط کی، اور اس کے بعد سینہ خشک کیا، اور اس کے بعد پھر حضور کی چوکھٹ تک لایا، اور پھر حضور کے سینے اور قدموں کی برکت سے اس کے سینے کو دودھ سے بھر دیا، تاکہ دنیا کو یہ کہنا پڑے کہ حلیمہ تو نے حضور کو نہیں پالا ہے، تو بھی حضور کے صدقے میں پلی ہے، تیرا بیٹا بھی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں پلا ہے۔ کسی کا احسان محبوب پر نہیں ہوگا، سب پر محبوب کا احسان ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں، حلیمہ کہتی ہے اور پھر میں نے دائیں طرف دیا تو پی لیا، لیکن جب بائیں طرف کا دیا تو منہ ہٹایا اور اشارہ کیا۔ میرا بیٹا اس کے باپ کی گود میں رو رہا تھا، گویا کہہ رہے امی میں تو پی چکا، میرے بھائی کو بھی پلا دیا جائے۔ اس کا میرے امام یوں بیان کرتے ہیں، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کریں، دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے آقا کی شان ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے بہت مجھے تنبیہ کی گئی، کہا یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اور سب واقعات بتائے۔